سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق خان عبدالصمد خان صاحب سے میرا رابطہ اچانک بھی تھا اور عجیب بھی۔ آج سے کئی برس پہلے کسی صاحب نے مجھے فیصل آباد سے فون کیا۔ ان کا کہنا تھا ہمارے بابا جی آپ کے بہت بڑے فین ہیں، ہم انہیں آپ کا کالم پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ بڑی دیر تک سر ہلاتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کے بابا جی کون ہیں؟ انہوں نے بڑی عقیدت سے جواب دیا فیصل آباد جنگ روڈ پر صوفی برکت علی صاحب کا ڈیرا ہے۔ خان صاحب ان کے ڈیرے پر ہوتے ہیں، ان کی عمر 90 سال سے زائد ہے۔ وہ مشرقی پنجاب کے کسی ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، بچپن میں روحانیت کی طرف میل ہو گئے اور گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ پر نکل آئے۔ طبیعت میں مجذوبیت تھی لیکن جب نارمل ہوتے ہیں تو بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے ان کی گفتگو میں ذرا سی دلچسپی محسوس ہوئی لیکن میں بابا جی سے زیادہ متاثر نہ ہو سکا۔ چند دنوں بعد ان کا دوبارہ فون آ گیا۔ اس بار انہوں نے فرمایا ہم نے آپ کی کتاب خرید لی ہے، جس دن آپ کا کالم نہیں آتا ہم اس دن آپ کی کتاب میں سے کوئی کالم نکال کر بابا جی کو سنا دیتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بھول گیا۔ چند دن بعد ان کا ایک اور فون آیا۔ انہوں نے کہا بابا جی سے بات کیجئے۔ یوں میں نے پہلی بار خان عبدالصمد خان صاحب کی آواز سنی۔ خان صاحب کی آواز میں عاجزی اور نرمی تھی۔ وہ مجھے بیٹا کہہ کر مخاطب ہوئے اور میری تحریر کی تعریف کرنے لگے۔ گفتگو کے دوران کہیں کہیں ان کا لہجہ تبدیل ہو جاتا، اس میں جلال آ جاتا اور بات بے ربط ہو جاتی۔ میں خاموشی اور ادب سے ان کی بات سنتا رہا، پھر اچانک فون بند ہو گیا۔ ہفتے بعد ان کا ایک اور فون آ گیا۔ اس فون میں وہ بار بار ایک فکرہ دہراتے رہے، مہلت کم ہے، مہلت کم ہے۔ اس دن ان کی گفتگو میں ربط تقریباً مفقود تھا۔ میں بڑے غور سے ان کی بات سنتا رہا لیکن سچی بات ہے ان کی کوئی بات میرے پلے نہ پڑی۔ وہ میری کشمکش بھانپ گئے، لہٰذا انہوں نے فون اپنے ترجمان کو پکڑا دیا۔ وہ صاحب بڑی عاجزی سے بولے بابا جی فرما رہے ہیں ان کے پاس مہلت کم ہے، لہٰذا آپ انہیں آ کر مل جائیں۔ میں نے سوچنے کے لیے چند دن مانگے اور فون بند کر دیا۔ مجھے اس سلسلے کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے مجذوبیت اور پراسراریت دونوں ناپسند ہیں۔ میرا خیال ہے آج کے انسان کو فکر چاہیے، اسے تعویذ اور پھونکے نہیں چاہیے۔ لہذا جو شخص بول نہیں سکتا، جو گفتگو سے انسپائر نہیں کرتا، میں اس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ یہی معاملہ پر اسراریت کا ہے۔ جو شخص مجھے اپنا نام، کام اور پتہ نہ بتائے، جو خط کے آخر میں آپ کا ایک کاری یا مہربانی فرما کر میرا نام خفیہ رکھا جائے لکھ دے، مجھے اس پر طیش آ جاتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے میری بےعزتی یا توہین کی ہو۔ مجھے خان صاحب بھی ایک پراسرار اور مجذوب قسم کی شخصیت لگے، لہذا میں نے معذرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دنوں سرگودا میں میرے عزیزوں کے یہاں کسی کی فوتگی ہو گئی۔ مجھے وہاں جانا پڑا۔ وہاں لوگوں کے ساتھ گپ شپ کے دوران ایک صاحب ملے۔ یہ صاحب فیصل آباد سے آئے تھے اور ان کا گاؤں صوفی برکت علی کے مزار کے قریب تھا۔ میں نے خان صاحب کا ذکر کیا تو وہ صاحب ان کے عقیدت مند نکلے۔ انہوں نے بتایا خان صاحب ایک اللہ کے درویش شخص ہے، وہ سارا دن سورج کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کی آنکھ کی پتلی میں اللہ لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش رد نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ سچی بات ہے، ان صاحب نے خان صاحب کا ایسا نقشہ کھینچا کہ میرے دل میں خان صاحب سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا۔ لہذا میں اگلے دن ان کے ساتھ فیصل آباد چلا گیا۔ وہ مجھے صوفی برکت علی صاحب کے مزار کے پیچھے لے گئے۔ مزار کے پیچھے کھیت تھے اور کھیتوں کے درمیان ایک کچا کوٹھا بنا تھا۔ ہم کوٹھے کی طرف چل پڑے۔ کوٹھے کے سین میں کھجور کی صف پر ایک ضعیف بزرگ بیٹھے تھے، ان کے گرد چند نوجوان ادب سے بیٹھے تھے۔ میں قریب پہنچا تو بزرگ نے نوجوانوں کو اشارہ کیا۔ نوجوانوں نے بابا جی کو سہارا دیا۔ وہ بڑی مشکل اور تکلیف سے سیدھے کھڑے ہوئے۔ میں آگے بڑھا، انہوں نے دونوں بازو پھیلائے اور میرے ساتھ بغل گیر ہو گئے۔ ان کے مس میں ایک ٹھنڈک اور خوشبو تھی۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر ساتھ بٹھا لیا، میرے ساتھ گفتگو کرنے لگے۔ ان کی باتوں میں ربط نہیں تھا اور انہیں سمجھنے کے لیے بڑی یکسوئی درکار تھی۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے جنگ ہوگی، سب منافق مارے جائیں گے، نئے لوگ آئیں گے، وہ کوٹ پتلون میں نماز پڑھائیں گے اور اللہ کے دین کو بچائیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے اللہ کافر کو برداشت کر لیتا ہے لیکن منافق کو نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے یہ لوگ قرآن کو ادا کر دیں گے، یہ اپنے مطلب کی آیتیں پڑھیں گے اور باقی کو چھپا دیں گے۔ یہ کوٹ پتلون پہن کر حج کریں گے اور رمضان میں شراب پئیں گے۔ یہ نمازوں پر پابندی لگائیں گے اور داڑھیوں کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ عورتوں کو بین نکالیں گے اور مردوں کو گھروں میں بٹھا دیں گے۔
یہ دشمنوں کو کھلا چھوڑ دیں گے اور دوستوں کو پکڑ لیں گے، اور یہ اریانی اور بے ایمانی کو قانون بنا دیں گے۔ اس کے بعد وہ عربی، فارسی اور سنسکرت کے ملے جلے شعر پڑھتے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ رومال سے آنکھیں پوچھتے اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے، تم مجھے اچھے لگتے ہو، تم منافق نہیں ہو۔ اس کے بعد وہ آسمان کی طرف دیکھتے اور لہک لہک کر بولتے، میرے مالک میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے صاحب میں اسے اچھا سمجھتا ہوں، تو اسے اچھا کر دے، میرے رسول کے اللہ اسے اچھا بنا دے۔ وہ بولتے جاتے، روتے جاتے اور رو رو کر ہنستے جاتے اور میں ان کی طرف دیکھتا جاتا۔ وہ میرا بازو چھوڑتے اور اس کے بعد دوبارہ بے ربط گفتگو شروع کر دیتے۔ میں خان صاحب کے ساتھ شام تک رہا۔ اس دوران انہوں نے میرا سر پکڑ کر اپنے سر کے ساتھ ٹکرایا۔ مجھے ان کے سر میں ہلکا سا کرنٹ محسوس ہوا اور میں چند لمحوں کے لیے مدہوش سا ہو گیا، لیکن میں نے اسے ماحول کا اثر سمجھا اور فراموش کر دیا۔ انہوں نے اپنی انگلی سے میرے ماتھے پر کلمہ لکھا اور ایک خربوز کاٹ کر میرے سامنے رکھ دیا۔ مجھے بھوک لگی تھی، میں سارا کھا گیا۔ میں رخصت ہونے لگا تو میں نے ان سے سوال کیا، یہ صوفیاء اکرام کیا ہوتے ہیں؟ وہ مسکرائے۔ صوفیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے آرکارے ہوتے ہیں، یہ اس کے کلرک، سپاہی اور چپڑاسی ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کرتے کیا ہیں؟ وہ مسکرائے، جو کام تمہاری دنیا کے چپڑاسی، سپاہی اور کلرک کرتے ہیں، یہ پرمٹ، سمن اور شوکات جاری کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انعام، ایوارڈ اور تمغے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ مسکرائے، میں اللہ کا چپڑاسی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ مسکرا کر بولے، میں لوگوں میں برکت تقسیم کرتا ہوں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر پوچھا، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ انہوں نے کہا لگایا، تمہاری عرضی منظور ہو گئی، تم نے برکت مانگی تھی، مجھے حکم ہوا اسے برکت دے دے، میں نے دے دی۔ میں نے عرض کیا، یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ وہ مسکرا کر بولے، یہ جاگ ہوتی ہے، وہ 1 تولہ دہی ہوتی ہے جو دودھ کے پورے مٹکے کو دہی بنا دیتی ہے۔ میں نے پوچھا، مجھے کیسے پتہ چلے گا مجھے برکت مل چکی ہے؟ انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر میرے چہرے پر نظریں جما کر بولے، تم جہاں جاؤ گے وہاں رونق لگ جائے گی، اور تم جہاں سے اٹھ کر آ جاؤ گے وہ جگہ اجڑ جائے گی۔ لوگوں کے دل تمہاری طرف کھینچے چلے جائیں گے، لوگوں کو تمہارے پاس بیٹھ کر خوشی اور سکون ملے گا۔ تم سے دوستی کرنے والے لوگ فائدے میں رہیں گے اور نقصان پہنچانے والے خود نقصان اٹھائیں گے۔ میں نے پوچھا، یہ برکت کب تک میرے ساتھ رہے گی؟ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور تھپکی دے کر بولے، جب تک تمہاری سوچ مثبت رہے گی، جب تک تو جھکا رہے گا اور جب تک تو تکبر سے بچا رہے گا۔ میں نے خان صاحب کو سلام کیا اور واپس آ گیا۔ یہ میری خان عبدالصمد خان کے ساتھ پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ وہ مجھے میرا حصہ دے کر اگلے ماہ رخصت ہو گئے۔